اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سے متعلق تمام اہم باتیں ہم نے پچھلے ویڈیو میں جانی تھی۔ آج ہم آخری عشرے کی اہمیت، فضیلت اور ان میں کرنے والے کام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ یعنی رمضان کے آخری 10 دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں عبادت کرتے، اعتکاف کرتے، گھر والوں کو تلقین کرتے، لیلۃ القدر کو پانے کی پوری کوشش کرتے اور اتنی جد و جہد کرتے کہ دوسرے کسی وقت میں نہ کی ہو۔ حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر باندھ لیتے تھے یا آستین لپیٹ لیتے تھے۔ ان جملوں کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرتے اور معمول سے زیادہ محنت کرتے۔ قیام اللیل عبادت کے ان بہترین اعمال میں سے ایک ہے جو انسان کے درجے بلند کرتی ہے، نیک اعمال میں اضافہ کرتی ہے، برے اعمال کو مٹا دیتی ہے، بدکاریوں سے روکتی ہے اور سب سے زیادہ قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کی کتاب میں قیام اللیل کی ترغیب دی گئی ہے۔ قیام اللیل کا مطلب ہے اپنی راتوں کو عبادت میں گزارنا۔ لیل کا مطلب ہے رات اور قیام کے معنی ہے کھڑے ہونا، یعنی جب دیگر لوگ رات میں سو رہے ہوں، کوئی شخص اللہ کی عبادت میں اپنی رات بتائے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کمانے کی امید سے، کسی اور مقصد کے بغیر جیسے دکھاوا وغیرہ۔ قیام اللیل سنت موقدہ ہے، یعنی ہائیلی ریکمینڈڈ سننا، فرض نہیں ہے لیکن نعمت ہے، جیسے کسی خزانے کو فری میں پانا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیام اللیل پڑھا کرو، یہ نیک لوگوں کا دستور ہے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دل کی دوا 5 چیزوں میں ہے: قرآن پڑھنا اور اس پر غور و فکر کرنا، پیٹ خالی رکھنا، قیام اللیل پڑھنا، سحور کے وقت اللہ سے دعا کرنا اور نیک لوگوں کے ساتھ صحبت رکھنا۔ رات کی عبادت بندوں کو اللہ سے قریب کرتی ہے، یہ اللہ سے محبت کا ثبوت ہے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ابو داؤد کی حدیث 1371 میں ہے کہ جو خالص نیت سے قیام اللیل کو عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان راتوں کی سعادتیں اور خیر ہمیں مل جائے تو اس سے ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے دنیاوی معاملات چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کا روٹ ورڈ ہے عین کاف فا، یعنی لفظ اعتکاف ان 3 حروف سے نکلا ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی یا ڈکشنری میننگ ہے ٹھہر جانا، رک جانا، جم جانا، قید کر لینا۔ اس کے اصطلاحی معنی یا یوں کہے کہ شریعت میں اس کا مطلب ہے کسی شخص کا اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے مسجد میں ایک خاص مدت کے لیے قیام کرنا۔ اعتکاف کرنے والے شخص کو معتکف کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف ضرور کرتے تھے۔ اپنی وفات سے پہلے کے رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا اور ایک سال وہ رمضان میں نہ کر پائے تو شوال میں کیا۔ اعتکاف فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، سنت موقدہ، ہائیلی ریکمینڈڈ سننا، انتہائی پسندیدہ اور مستحب۔ لیکن اگر کبھی کوئی شخص نظر یا منت کے طور پر اعتکاف کرنے کا قصد کرتا ہے تو اس صورت میں اعتکاف کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے ایک رات کے اعتکاف کی نیت کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی نیت کو پورا کرنے کے لیے کہا۔ اعتکاف کرنے کی کوئی مخصوص مدت یا اسپیسیفائڈ ڈیوریشن نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات کا اعتکاف کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 20 راتوں کا بھی اعتکاف کیا تھا۔ ایک رات سے کم یا کچھ گھنٹوں کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے میجورٹی آف اسکالرز اجازت دیتے ہیں۔ ایک رات سے کم اعتکاف ثابت نہیں، لیکن ایسا نہ کرنے کی دلیل بھی نہیں۔ سنت یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جائے۔ اعتکاف غیر رمضان یعنی رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث 2024 سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں۔ اعتکاف مسجد میں ہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اسپیسیفکلی مسجد منشن کیا گیا ہے۔ اعتکاف کے متعلق اس پر تمام اسکالرز کا اتفاق ہے۔
صحیح بخاری کی حدیث 2026 سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد بھی اعتکاف کیا تھا، لہٰذا عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ ان دو صورتوں میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے مسجد میں ہی اعتکاف کیا تھا، کبھی گھر پر نہیں کیا۔ عورت کو اعتکاف کرنے کے لیے اپنے شوہر یا گارڈین کی اجازت لینا ہوگا، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی۔ اعتکاف مسجد میں ہو، کیونکہ غیر مسجد میں عورتوں کا اعتکاف سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مسجد میں عورتوں کے لیے مکمل طور پر مردوں سے سپریٹ ارینجمنٹس ہونے چاہیے، ان کی حفاظت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حیض یا نفاس میں اعتکاف نہیں کر سکتے، البتہ استحاضہ میں ممکن ہے، کیونکہ سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایسا کیا تھا۔ ہم نے جانا کہ المومنین رضی اللہ عنہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی مسجد میں ہی اعتکاف کیا تھا، کبھی گھر پر نہیں کیا۔ لہٰذا اس بات پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی درست ہے، گھر پر نہیں۔ عورتوں کا گھر پر اعتکاف رکھنا بحث و مباحثہ کا موضوع رہا ہے۔ جو بات میں نے اپنے استادوں سے سیکھی ہے اور جن اسکالرز کو میں فالو کرتی ہوں، ان کا نظریہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر اس کے مختلف بھی کوئی رائے ملتی ہے تو وہ غلط ہو، یہ ضروری نہیں۔ بات اتنی ہے کہ نفل عبادت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور اسے سنت کے مطابق کرنا بہتر ہے۔ اعتکاف ایک ذاتی یا انفرادی عبادت ہے، اجتماعی یا کلیکٹیو نہیں، جو خالص اللہ کے لیے کی جاتی ہے ان مساجد میں جہاں 5 وقت کی نماز جماعت سے ہو۔ متکف اپنے ساتھ ضرورت کا سامان لے جا سکتا ہے اور کسی شرعی عذر کے تحت مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، جیسے بیت الخلا جانا یا غسل کرنا۔ وہ کسی سے مل سکتا ہے یا اپنے ساتھیوں سے بات کر سکتا ہے، اور اگر اعتکاف والی مسجد میں جمعہ کی نماز کا انتظام نہیں ہے تو جمعہ مسجد بھی جا سکتا ہے۔ اعتکاف دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اس کی نیت کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، صرف دل کا ارادہ ہے۔ غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر جنازے کی نماز اعتکاف کی مسجد سے باہر ہے تو اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ مریض کی عیادت کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ سارے فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اعتکاف ایک گولڈن چانس ہے اپنے رب سے 1 to 1 کنیکشن قائم کرنے کا۔ یہ سب سے بہترین عمل ہے لیلۃ القدر حاصل کرنے کا۔ اس سے عاجزی، قلب سلیم اور مغفرت ممکن ہے انشاءاللہ۔ لہٰذا اس میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، توبہ، استغفار، تلاوت قرآن، روزہ، قیام، دعا، صبر، تہجد، ذکر و اذکار، حمد و ثنا اور کثرت سجود کے ذریعے۔ 11 مہینوں کے بعد رمضان آتا ہے، اس کے 20 دن گزرنے کے بعد آخری عشرہ آتا ہے، پھر انہی آخری 10 راتوں میں ایک رات آتی ہے جس میں کی ہوئی عبادت سورہ قدر کی آیات 3 سے 5 کے مطابق 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ ہر چیز میں کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو سب سے آؤٹ سٹینڈنگ ہوتی ہے، جیسے انبیاء تو سارے اچھے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ اسپیشل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آیتیں تو سب اہم ہیں، لیکن ان میں سب سے عظیم آیت الکرسی ہے۔ فرشتے سب اپنی جگہ افضل ہیں، ان میں خاص جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ہفتے کے سارے دن اچھے ہیں، لیکن ان کا سردار جمعے کا دن ہے۔ دن سب اپنی جگہ خاص ہیں، لیکن سب سے اچھا دن یوم عرفہ ہے۔ اسی طرح راتوں میں سب سے زیادہ اہم رات اللہ کے نزدیک لیلۃ القدر ہے۔ قدر کا مطلب ہے قیمتی یا طاقتور۔ اس رات میں قرآن کے نزول سے اسے قدر کہا جاتا ہے۔ قدر کا مطلب تقدیر بھی ہے۔ قرآن میں اس رات کے نام پر ایک سورہ ہے، سورہ قدر، جو کہ قرآن کی 97 سورت ہے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے اس رات کو بابرکت قرار دیا ہے، اسے لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے۔ اسی رات سے قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی تھی، جو انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر پا لینے والے کو کہا گیا ہے کہ اس نے تمام خیر پا لیا ہے۔ اس کے برعکس جس سے اس رات کی عبادت چھین لی گئی یا جسے اس رات عبادت کی توفیق نہ ہوئی، اسے بد نصیب کہا گیا ہے۔ یہ مغفرت کی رات ہے۔ اس رات اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، عیبوں کو چھپاتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔
بخاری میں درج حدیث نمبر 1910 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس رات فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا میں نازل ہوتے ہیں۔ اس رات کو سلامتی سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہ محفوظ ہے کیونکہ شیطان اس رات میں کوئی برائی یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ احادیث میں اس رات کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں، جیسے کہ وہ رات سہانی ہوتی ہے، نہ سرد نہ گرم۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں نہیں ہوتی، ہلکی ہوتی ہے، سورج میں لالی ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مروی ہے کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جب 9 روزے رہ جائیں، جب 7 باقی ہو، جب 5 باقی ہو، جب 3 باقی ہو اور جب 1 باقی ہو۔ یہ تھی صحیح بخاری کی حدیث 1917 اور حدیث 1918۔ اس بات کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ 27 کی شب کو ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے، نہ ہی کوئی حساب کتاب یا ایسٹیمیشنز یا پروبیبلٹیز ہمیں کرنے چاہیے۔ یہ رات ہر سال مختلف تاخرات پہ آتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ تلاش کرو۔ تصور کریں کہ اگر اس رات کو پورے سال بھر میں تلاش کرنا ہوتا تو کیسا ہوتا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ صرف 5 راتوں میں ہی ہمیں یہ ڈھونڈنے کو کہا گیا ہے۔ اس رات کو پوشیدہ رکھنے میں اللہ کی حکمت ہے، اس سے ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ اس رات کو ہم مختلف طریقوں سے عبادت کر سکتے ہیں، نماز، تلاوت، تہجد، ذکر، تسبیحات، قیام، سجود، انفاق۔ اس کی مخصوص دعا جو کہ مجھے امید ہے آپ سب کو پتہ ہوگی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں سکھائی ہے۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف کر دے۔ اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھایا تھا جب انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کیا کروں۔ یہ صحیح حدیث ہمیں ترمذی میں ملتی ہے۔ اگر عورتیں اپنے ان دنوں میں ہوں جہاں وہ نماز اور روزہ نہیں رکھ سکتی تب بھی مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، دعا اور ذکر تو ضرور کر سکتے ہیں، گھر والوں کی خدمت کر کے اجر کما سکتے ہیں، قرآن یا تفسیر سن سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں۔ ان مخصوص دنوں میں ہماری عبادت کا مقصد ہے اپنی مغفرت کروانا، اپنے درجے بلند کروانا، اپنے رب کو راضی کرنا۔ ان راتوں میں ہمیں کن اوقات پر عبادت کرنی ہے؟ مغرب سے فجر تک، یا سن سیٹ سے لے کر اگلے دن صبح کی سن رائز تک۔ کچھ لوگ یہ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں ان راتوں کو جاگنا ہی لیلۃ القدر پا لینا ہے۔ رات جاگ کر گزارنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم جاگ کر کس طرح اللہ کو راضی کرتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھتے ہیں کچھ غلط کام جو ان آخری 10 راتوں میں ہو سکتے ہیں۔ مخصوص راتوں میں مخصوص دعائیں کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کے لیے جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے وہ ہمیں پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ کسی دعا کو خاص پہلے عشرے میں پڑھنا، کسی کو دوسرے میں اور کسی کو آخری عشرے میں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ یہ سوچنا کہ اگر آخری عشرے کی تاخرات جمعے سے پہلے والی رات میں آتی ہے تو اس میں لیلۃ القدر ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، غلط ہے۔ اس قول کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یا صحابہ کی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی۔ رمضان کے آخری فرائیڈے کو قضائے عمری پڑھنا غلط ہے۔ قضائے عمری کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں رمضان کے آخری جمعے کو بڑے اہتمام کا دن مانا جاتا ہے اور جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ احادیث میں آخری عشرے کی فضیلتیں ضرور مینشنڈ ہے، لیکن الوداع جمعہ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ بے شک ہر جمعے کو اہتمام کرنا چاہیے، جمعے کے دن کی بہت فضیلتیں ہیں، لیکن جس چیز کی امپورٹنس ہمیں سکھائی نہیں گئی اسے عبادت کے لیے مخصوص کر کے منانا درست نہیں ہے۔ جمعۃ الوداع کی مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، اسپیشل دعا والے میسیجز بھیجے جاتے ہیں، اس کے اسپیشل وظیفے مل جائیں گے، کچھ مقام پر اس دن پبلک ہالیڈے بھی ملتی ہے۔ 27 کی شب کو لیلۃ القدر کی اینٹیسپیشن میں سیلیبریٹ کرنا، جمع ہونا، اجتماعی عبادت کا اہتمام کرنا دین میں ایجاد ہے، اور دین میں نئی چیزیں لانے سے ہم اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں۔
عید سے پہلے کی رات عبادت میں گزارنا ایک قسم کی بدعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ عید سے پہلے کی رات عبادت کرنا مستحب ہے، لیکن اس رات کی عبادت کی فضیلت والی احادیث ضعیف ہیں۔ کسی کی عادت ہے ہر رات قیام کرنے کی تو وہ معمول کے مطابق اس رات بھی قیام کر سکتا ہے، لیکن باقی تمام راتوں کو چھوڑ کر عید کی رات قیام کرنا یہ سوچ کر کہ اس کی بہت فضیلت ہے درست نہیں ہے۔ چاند رات میں قدر نہیں ہو سکتی، وہ طاق رات میں نہیں آتی، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری 10 راتیں جاگتے عبادت کے لیے۔ بے شک عبادت کر سکتے ہیں اور اللہ اسے قبول بھی فرمائے گا، لیکن یہ سوچنا کہ رمضان میں عبادت نہیں کر پائے اس رات کر لیں گے تو برابر ہو جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنا ہی ثواب ملے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسے لیلۃ الجائزہ بتایا جانے لگا ہے، لیکن سنت سے لیلۃ الجائزہ ثابت نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان راتوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ رمضان میں ہماری کوششیں سال بھر کی روٹین سے زیادہ ہو، پچھلے رمضان سے زیادہ ہو، پھر ان کوششوں سے زیادہ اسپیشل آخری عشرے کی عبادتیں ہوں، اور ان میں بھی 5 طاق راتوں میں سب سے زیادہ ہماری جد و جہد ہو۔ آخری عشرے کی پلاننگ اچھے سے ہو، ہمارا فوکس پہلے سے ہی ان چیزوں پر ہو کہ کیسے ہم ہمارا ایمان بوسٹ کر سکتے ہیں اور ٹائم سیو کر سکتے ہیں۔ انفرادی طور پر گولز اور ٹارگٹس بنائیں، اور ہم ایز ہوم میکرز یہ بھی دھیان رکھیں کہ فیملی گولز بھی بنائیں۔ کچھ ایسی عبادتیں بھی ہو جو سب مل کر کریں، جیسے ساتھ مل کر کوئی تفسیر پڑھیں یا کوئی لیکچر سیریز فالو کریں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ہمارا زیادہ وقت لیتی ہے، جیسے آج کل تو ہم سب کا ٹائم زیادہ تر گیجٹس پر ہی گزرتا ہے، تو اگر ہم اسے کم کریں تو انشاءاللہ پروڈکٹیو ٹائم بتا سکتے ہیں۔ صرف 10 دن کی ہی تو بات ہے۔ اسی طرح ہم ہماری نیند کو تھوڑا کم کر سکتے ہیں، کاموں کو پرائیورٹائز کر سکتے ہیں، تھکان والے کام کم کر سکتے ہیں تاکہ اپنی انرجیز عبادت میں لگا سکیں۔ افطار پارٹیز سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں، عید کی تیاریاں پہلے ہی کر لیں تو آخری عشرہ سکون سے گزر سکتا ہے۔ دیکھنا ہے کہ ان راتوں میں عبادت ہمارا پرائمری کنسرن ہو، باقی سب سیکنڈری۔ ہم رمضان کی شروعات تو اچھے سے کر لیتے ہیں، لیکن اس کے اختتام تک عبادت کے لیے ہمارے انرجیز کم ہوتے جاتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ جستجو تو آخری دنوں میں ہونی چاہیے۔ رمضان کے پہلے 20 دن تو وارم اپ ایکسرسائز کی طرح ہونے چاہیے، اصل جوش تو آخری عشرے میں ہونا چاہیے۔ امپورٹنٹ یہ نہیں ہوتا کہ ریس کس طرح سے شروع کی تھی، پر اس کو ختم کیسے کیا وہ معنی رکھتا ہے۔ پرجوش رہیں اور دوسروں کو بھی متاثر کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی بھاگ دوڑ کی زندگی میں ڈیلی روٹین میں عبادت کے لیے کوالٹی ٹائم نکالنا کتنا مشکل ہے۔ ہم عورتیں ایز ہوم میکرز اتنا وقت نہیں نکال پاتے روزمرہ کے کاموں میں۔ اللہ ہمیں ایک موقع دے رہے ہیں ان کی قربت حاصل کرنے کا، لہٰذا اس میں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان راتوں میں سرکش شیطان قید ہوتے ہیں، ہمیں صرف اپنے نفس سے ہی لڑنا ہے۔ ہمیں سے ایسا کوئی نہیں جو گناہوں سے پاک ہو، کچھ زیادہ نہیں تو کم سے کم کثرت سے توبہ ہی کر لیں، کثرت سے اللہ کا شکر ہی ادا کر لیں۔ کوشش کریں کہ درگزر کا معاملہ اپنا کر دوسروں کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیں۔ اگر ہم اپنے ذہن کو دیگر کاموں سے آکیوپائڈ نہ رکھیں تو ذکر و اذکار کی کثرت میں آسانی ہو سکتی ہے، صدقہ خیرات بھی بڑھا سکتے ہیں۔ گھر والے اگر گھر کے کاموں میں تعاون نہ کر سکیں تو ان کا مائنڈ اس طرح بنائیں کہ کم سے کم جتنا ہے اس میں راضی ہو جائیں، کم میں گزارا کرنے کی کوشش کر لیں۔ ہمیں بس یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ایفرٹس آخری عشرے میں پہلے 20 دن سے زیادہ ہونے چاہیے۔ یہ 5 طاق راتیں سال بھر کے باقی 360 راتوں جیسے نہ گزریں۔ جو بھی ہو اپنا دی بیسٹ دینے کی کوشش ہو، ہمیں تسلی ہو کہ ہاں اس سال میں نے پچھلے سالوں سے زیادہ کرنے کی کوشش تو کی ہے، اور عید پر حقیقی طور پر وہی انجوائے کر سکتا ہے، وہی دل میں سکون پا سکتا ہے جس نے رمضان میں محنت کی۔ جیسے ایگزامز کے آخری دن وہی اسٹوڈنٹ خوش ہوتا ہے جس نے ایگزامز کے لیے بہت محنت کی تھی، کچھ چیزوں کو ترک کیا تھا، اپنے نفس کی نہ سنی تھی، پورا ٹائم پڑھائی میں لگایا تھا۔ سیلف اچیومنٹ کی فیلنگ جد و جہد کے بعد ہی آتی ہے۔ ہمارے تمام ارادے پلاننگز کچھ بھی ہو، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی اللہ کی توفیق ہو تو ہی ممکن ہے۔ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ دعا کریں کہ رمضان نصیب ہو، آخری عشرہ نصیب ہو، لیلۃ القدر نصیب ہو۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار اعتکاف کرنے کی توفیق اور ذرائع دے۔ ہمیں قیام اللیل اور لیلۃ القدر کی اہمیت جاننے، سمجھنے
اور اسے حاصل کرنے والے بنائے۔ رمضان کے مہینے میں ہماری مغفرت فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کے نیک قول و فعل کو قبول فرمائے اور ہمیں ظاہر اور باطن میں مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔